50 سے زائد کتابیں. آپ نے شاید 50 کتابیں اب تک نہ پڑھی ہوں. ڈاکٹر ریاض مجید صاحب 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. واہ واہ واہ. میرا خیال ہے آپ نے جملہ نہیں سنا. واہ واہ. ڈاکٹر ریاض مجید صاحب 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. واہ واہ. خود آپ کی شخصیت پہ، آپ کے فن پر، آپ کی شاعری پر کئی تحقیقی مقالات لکھے جا چکے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے. اور یہ جو کانفرنسز کا سلسلہ ہے اس میں خاص طور پر آپ کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے. اس کانفرنس کا موضوع، اس کا انتخاب بھی ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے کیا کہ خاص طور پر حمد اور نعت پہ گفتگو ہو نصاب کے حوالے سے. تو ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں بہت ادب سے، بہت احترام کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کو گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان صدارت اور عزیز طلباء و طالبات، معزز دانشور، اسکالرز جو یہاں تشریف لائے ہیں، اس موضوع کے کم و بیش تمام اہم پہلو ان کی نشاندہی برادر طاہر صدیقی صاحب نے اور بعد میں آنے والوں نے کر دی تھی. یہ ایک مسئلہ بنتا ہے کہ نصاب تعلیم کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کیسا رہا ہے. اس کا آغاز 1835 2 فروری سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. لارڈ میکالے نے جب برٹش پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ میں پورے ہندوستان میں گھوما پھرا ہوں، میں نے یہاں کوئی چور نہیں دیکھا اور میں نے کوئی غیر تعلیم یافتہ بندہ نہیں دیکھا. یہ 1832 کی بات ہے. اگر آپ نے ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو ان کا نصاب بدلیں. یہ باہر سے تو کالے رہے لیکن اندر سے ان کا خون جو ہے وہ سفید ہو جائے. سبحان اللہ. مجھے وہ لندن میں وہ جگہ دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا اور میں اس جو اعلیٰ ایک تعلیم یافتہ کہلانے والی قوم ہے اس کے اس فعل پہ اب تک سوچتا ہوں کہ ایک رکن نے بھی مخالفت نہیں کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جو تاج محل بنانے والی قوم ہے، اتنے بڑے بڑے کام کر چکی ہے، آپ ان کا نصاب بدل رہے ہیں سارا. تو ایک نے بھی مخالفت نہیں کی اور وہ نصاب تعلیم پھر نافذ ہوا ہندوستان میں اور پھر مصر میں بھی ہوا. اس کے اندر یہ باقاعدہ طے تھا کہ ان کی قوم، ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کا مذہب، اس کو مفتوح رکھا جائے اور باہر سے جو آنے والے کچھ انگریز تھے ان کے کلچر کو فاتح قرار دیا جائے. انہوں نے جو اس کے ٹائم ٹیبل بنائے اس میں یہ کہا کہ جو عربی، فارسی، سنسکرت زبانیں ہیں ان کے پیریڈ دوپہر کے بعد رکھے جائیں، کیونکہ یہ ٹراپیکل ایریاز ہیں اور دوپہر کے بعد بندے کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے. اس زمانے پنکھے اور اے سی وغیرہ نہیں تھے تو ان کو بعد میں رکھا جاتا کہ بچوں کی توجہ صبح جو ہے وہ انگریزی زبان کی جو باقی چیزیں ہیں ان کی ان علوم کی طرف ہو. اور یہ بھی کہا جائے کہ 2 آنے تنخواہ جو ہے انگلش ٹیچر کی زیادہ ہو اور باقیوں کو ورنیکولر کا نام دیا گیا اور وہ 100 سال تک وہ نظام ایسے رہا. پھر 1860 کے بعد یہ کہا گیا کہ کل سے آپ کی زبان انگریزی ہوگی. اور بات عمل درآمد کی تھی کہ ہمارے جو علماء کرام تھے، ہماری جو کتابیں تھیں، ہمارے جو دانشور تھے، وہ گھر بیٹھے ہی بیکار ہو گئے سارے کے سارے. اور انہوں نے اس طرح سے نفاذ کیا کہ نوکری اس کو ملے گی جو بی اے کرے گا. پہلی بار انگریز نے جاب اورینٹڈ کلچر دیا ہمیں تعلیم کا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اس سے پہلے ہمارے بزرگ جو تھے وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، رات کو مسجدوں میں پڑھاتے تھے اور پڑھتے بھی تھے سارے. انگریز نے پہلی بار یہ کہا کہ تعلیم کو انہوں نے اس کا انسلام کیا رزق کے ساتھ. اور یوں ایک تنگ سی گلی کے اندر ہم لوگ چلے گئے. اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب پاکستان بنا، آزاد ہوئے ہم لوگ، تو ہم اس سے ایک اپنا نصاب تعلیم بناتے. لیکن وہ غفلت جو ہماری رگوں میں رچ گئی ہے ساری، وہ غفلت اب تک اس طرح نہیں ہو کہ یہ بات سوچی جو آج ہم سوچ رہے ہیں. یہ جو طاہر سلطانی صاحب کی یہ بات ہے، یہ قومی سطح پہ بات ہونی چاہیے تھی. ایک فرد کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو قوموں کے کام ہے. اس پہ سیمینارز ہوں، کانفرنس ہوں، ورکشاپس ہوں، لوگ آئیں سارے دیکھیں کیا ہے. اب دوسری طرف دیکھیں گے فلسطین کا، اگر آپ قاعدہ دیکھیں پہلی جماعت کا، تو پہلی جماعت پہ ایک گول نقشہ ہے دنیا کا، نیچے لکھا ہے یہ دنیا ہے، اور دوسرے صفحے پہ ہے کہ یہ فلسطین ہے. انہوں نے فلسطین کو ایک اور رنگ کے ساتھ نمایاں کیا ہے. اور تیسرا یہ کہ ہمارا ملک ہے، اور چوتھا ہم نے یہاں وہاں پہنچنا ہے. تو وہاں پہلی جماعت کا بچہ جو ہے پہلے 4 صفوں میں اس کا مقصد، اس کا ٹارگٹ
اور اس کا ایک ماضی اور اس کا مستقبل کے امکانات اس کے اندر آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. کیا بات. یوسف العدم جو ہیں وہ جنہوں نے یہ نصابات بنائے اردن کے، میرا ان سے خط و خطابت بھی رہی ہے. ان کی 5-6 کتابیں ہیں جس میں صلاۃ، نماز، آداب، والدین کے حقوق، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ 3-4 جماعتوں میں ان کے مکمل کر دی ہیں. انہوں نے ایک فقرہ بھی ایسا نہیں دیا جس فقرے سے ان کی قوم کا وقت ضائع ہو. جو علی فان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایک لفظ بھی آپ غلط دیتے ہیں تو وہ لفظ نسلوں تک اس کا تعاقب کرتا ہے. جیسے سیلولائٹ کے فیتے پہ ایک ہلکا سا سکریچ آ جائے تو بڑی بدی تصویر آتی ہے اسکرین کے اوپر. تو بچپن کے ذہن میں جو بچے کے ذہن میں نصاب ڈالتے ہیں، ایک لفظ جو ہے وہ سارے کتاب اس کو خراب کر دیتا ہے. پنجاب ٹیکسٹ بک میں مجھے یاد ہے ایک بار زنا کا لفظ آ گیا تھا 30 کے قاعدے میں، وہ پریشانی ہو گئی، اس کو بدلنا پڑا کہ بچے کے ذہن میں کانسیپٹ ہی یہ نہیں سارا. بچوں کے نصاب بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ، کہ وہ ایک ایک لفظ سیکھے، اس پہ کام کرے. مجھے اس پہ 2 کام کرنے کا اتفاق ہوا. ایک بار تو یہ جو آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں پاکستانی ہیں، انہوں نے کہا یہ ہمارے بچے تو ہماری زبان ہی بھول گئے، ہم نے پیسے کمائے لیکن اس سے ہم غافل رہے، تو آپ ان کے لیے نصاب وضع کریں. تو پری اسکول گوئرز کے لیے پھر میں نے کوئی نصاب بنائے 1991 میں. وہ یہ کہ ایک بچہ جو 3 سے 5 سال کا ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے ذہن کی، وہ تقریباً 2200 لفظ یاد کر سکتی ہے. تو 2200 لفظ تیار کیے گئے کہ کیسے ہیں، کیسے ہونے چاہیے. جیسے عرفان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے پورے علاقے کا خیال کریں، لفظوں کو چنتے ہوئے کوئی ایسا لفظ نہ آ جائے جس کے معنی بچے کے لیے مشکل ہو. اس کے بعد ایک نصاب بنایا گیا، اس کی آڈیو ویڈیو بنی ساری 1991 میں ان کے لیے، کہ اب بچے ہمارے گنتی بھی نہیں پورے سمجھتے. کئی دفعہ میں اسکول میں جاتا ہوں تو بچوں کو گنتی نہیں آتی، جو بہت زیادہ آتے ہیں وہ بھی آ کے وہ 99 پہ 99 پہ رک جاتے ہیں سارے. یہ خوشی کی ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے. اگر آپ کا بچہ دادی کا مفہوم نہ سمجھے، اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ اسے ماں کا نہ پتہ ہو، بی بی کا نہ پتہ ہو، اور نئے نئے لفظ اس کے اندر شامل ہوں، تو کتنی عجیب بات ہے. گزشتہ 9 سال میں ہمارے کچن کے 400 لفظ ہماری زبان سے نکل گئے ہیں، جس میں گڑھا ہے، مٹکا ہے، گڑھونجی ہے، بادیہ ہے، سینہ ہے، کمنڈل ہے، بالٹی ہے. ان ہر چیزوں کی اپنی ساخت تھی، اپنی شناخت تھی. اب بچوں کو نہیں پتہ ان کا کیا. اب بچہ یہ نہیں کہتا تشریف رکھیے، وہ حیران تھا کہ یہ تشریف رکھیے کیا ہے. پہلے یہ ہمارے کلچر کا حصہ تھے، چلتے پھرتے بچہ یہ زبان سیکھتا تھا ساری بہت ساری باتیں. اب ان کی ترویج کی بات ہے، مایوسی والی کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر پہ کچھ قیدی آئے تھے تو جو انہیں کہا تھا کہ بچوں کو تعلیم دے دیں، تو انہیں مذہبی تعلیم کا نہیں کہا تھا. انہوں نے، حضور نے مذہبی تعلیم کا نہیں کہا تھا کہ بچوں کو مذہب سکھائیں، انہیں کہا لکھنا پڑھنا سکھا دیں. ہمیں پھر دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا وہی لارڈ میکالے والی جگہ سے جہاں سے بھٹکے تھے، جہاں سے بدلے تھے. اس کا حل جو ہے وہ دو بندے میاں بیوی اسرائیل میں تھے، انہوں نے ہیبریو زبان کو زندہ کیا. وہ صبح نکلتے تھے، ہر دکاندار کے پاس 4 لفظ لے کے جاتے عبرانی کے کہ آج یہ لفظ آپ بولیں گے. انہوں نے 2-3 سالوں میں تل ابیب کے اندر میاں بیوی دونوں نے اس ایک مردہ زبان کو زندہ کر دیا. 4 لفظ روز دیتے تھے کہ یہ لفظ ہیں، آپ نے اسے استعمال کرنا ہے. اور اب وہ ہیبری جو ہے وہ تل ابیب یونیورسٹی کی بہت بڑی زبان ہے. اور آہستہ آہستہ مایوسی والی کوئی بات نہیں، لیکن بات تو جب کرنا چاہیں گے ہم، جب ہم کرنا ہی نہیں چاہیں گے تو پھر کیا فائدہ. اگر اس مجلس میں جو 100 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی اس لیے نہیں آیا کہ میں کچھ سیکھ کے جاؤں گا، تو وہ کیا سیکھے گا. میں ابھی وہ مثال دے رہا تھا کہ آپ نیاگرا فال کے نیچے ایک بوتل جو ہے اس کو کارک لگا کے رکھ دیں، اس میں کیا مطلب قطرہ بھی نہیں جائے گا. جب آپ سیکھنے کے لیے آئیں گے تو پھر پوری دنیا اپنے آپ کو ظاہر کرے گی. قرآنی آیات بھی اسی پہ واضح ہوتی ہے جو انہیں سیکھنا چاہتا ہے، ورنہ جہل سے قرآنی آیات بھی پردہ کر دیتے ہیں. جو مرضی کرے وہ واضح اس پہ منکشف ہوتے ہیں کہ جو کسی پہ ہوتے ہی نہیں. سورہ شعراء میں شعراء کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے. یہ کہا کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. اس میں ایک ٹکڑا ہے ون تصروا من بعد ما ظلموا، کہ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے اس کا بدلہ لیتے ہیں. یہ اہل دانش کی، اہل فکر کی، شاعروں کی قرآنی نص قطعی ہے، ذمہ داری ہے کہ غلط چیز کو برداشت نہ کریں. اگر آپ یہ اسکالر یہ فیل کریں گے کہ ہم نے کچھ بدلنا ہے اپنے آپ کو، تو پھر آپ ان نصابات کی اہمیت کو سمجھیں گے. ان نصابات کی اہمیت جب آپ سمجھیں گے تو اس کی 5-6 سطحیں ہیں. ایک گھر کی سطح ہے، چھوٹے بچوں کو بتائیں گے ہمارے پیغمبر ایسے تھے، ان کی یہ باتیں تھیں. پھر اپنے ہم جولیوں میں، دوستوں میں بتائیں گے. پھر آپ اسکول میں بتائیں گے.
پھر یونیورسٹی کی سطح پہ آئیں گے. یہ درجہ بدرجہ جب اب تبدیلی کی خواہش کریں گے تو یہ تمام باتیں واضح ہوں گی. اور باقی آپ یقین رکھیے، آپ جتنے مرضی ارسطو بن جائیں، جو مرضی بن جائیں، ہم ایک بہت بڑی خود فریبی کے اندر مبتلا ہیں، بہت بڑی. آپ کو یہ پتہ ہے روشنی جو ہے یہ خود روشن نہیں ہے. روشنی جو ہے یہ خود روشن نہیں، یہ تاریکی ہے. یہ فوٹونز جو ہیں یہ ڈارکنیس ہے ساری. یہ جب کس چیز پہ پڑھتے ہیں اس کو روشن کر دیتے ہیں، خود روشن نہیں ہے یہ سر. ہمیں نہیں پتہ اس بات کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روشنی ہو گئی. یہ روشنی نہیں، یہ اندھیرا ہوا ہے سارا. جب تک آپ کی اپنے اندر کی آنکھیں نہیں کھلتی. اندر کی آنکھیں کھولنے کے لیے اثر نو دنیا کے نصاب کو قرآنی آیات میں دیکھنا پڑے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے ساری. اور یہ اللہ تعالیٰ، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں نعت خوانوں کو چنگل سے بچائے، ہمیں ذاکروں سے بچائے، علماء کرام سے بچائے جو دین کی وہ شخصیت پیش کرتے ہیں جو ہے ہی نہیں دین. دین یہ نہیں جس پہ ہم لیو کر رہے ہیں. آپ لاکھ کلمہ آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں، اگر ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہے تو قرآن پڑھنا بیکار ہے آپ کا جب تک آپ اسے بجھاتے نہیں. اصل نعت وہ ہے جو آپ کے اعمال میں ظاہر ہوگی. جب آپ کے اعمال کے اندر ظاہر نہیں ہوگی تو حجاب بن جائے گی. شہرت و زر کے جلوے دکھلا کر نعت خوانوں کو آزمائے نعت خود آزماتی ہے کہ ہم پیسے اکٹھے کرتے کیا کرتے ہیں. ایک صاحب نے واقعہ بتایا کہ ایک درویش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. انہوں نے پوچھا آپ سے کہ آج کل نعت بڑی ہو رہی ہے، آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو جس کو چاہیے اس کو مل جاتا ہے. اگر آپ اوا و قبا بن کے جانا چاہتے ہیں شہرت کے لیے وہ مل جاتی ہے، پیسے تو وہ مل جاتے ہیں. ہمارے ایک شہر کے شاعر تھے، ان کا ایک پنجابی کا شعر ہے کہ نیازی ساڑ دے او دولت ساری جو او دے نام تے واری نہ جائے. کہ اے نیازی اس دولت کو جلا دو جو اس کے نام پہ نہ پھینکی جائے. یہ جب سنتے تو غریب لوگ اپنی جیب سے کوئی 5 روپیہ نکالتا تھا، کوئی 10 روپیہ نکالتا تھا، پھینک دیتا. تو کیا اللہ کو یہ نہیں جانتا؟ اللہ نہیں سمجھتا، حضور نہیں سمجھتے کیا ہے؟ تو نعت خود ایک حجاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو شہرت کے لیے اور زر کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم نے اپنے اندر ایک تبدیلی لانی پڑے گی، اور تبدیلی فیضان سماوی قرآن کریم کی روشنی میں ہوگی، باقی نہیں ہوگی ساری. اب جو جیمز ویب اسپیس جو ٹیلیسکوپ گئی ہے 1.5 سال پہلے، اور جو اس نے وہاں کے نقشے پیش کیے ہیں کہ 16 ارب سال پہلے زمین کیسے تھی، اس کے تمام آثار قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. سورہ انبیاء میں یہ ہے کہ ایک دھواں سا تھا، پھر اتکنا اس کو الگ کیا گیا زمین آسمان کو. یہ سائنس اب پروف کر رہی ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں اب بھی پروف نہیں کر رہی، بہت سی چیزیں اب بھی واضح نہیں رہی ہمارے میں. تو قرآن کریم روشنی میں جب یہ پڑھتے ہیں کہ موسعون والی آیت جو ہے کہ ہم زمین کو بتدریج پھیلا رہے ہیں، تو جب میں ہاتھ کو ایسے کرتا ہوں تو یہ کائنات ہر طرف سے کروڑوں میل اور پھیل جاتی ہے. یہ جو اسپیس ہے ٹائم لیسنس کے اندر، اور یہ اسپیس کے اندر ایک جاری سفر ہے، اس کے تو اشارے ہمارے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. جب یہ چیزیں نعتوں کا حصہ بنیں گی، جب یہ بچے پڑھیں گے، ان کے اندر اعتماد بڑھے گا اور وہ بڑے ہوں گے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عید کا ایک موقع ہے، پہلا فکرہ حضور اکرم نماز پڑھنے کے لیے نکلے. دوسرا فکرہ اگلے موڑ پہ ایک بچہ ملا، اس کے کپڑے میلے تھے. آپ نے کہا کہ تمہیں عید کی خوشی نہیں، تم نے کپڑے، انہوں نے کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس نہیں ہے. آپ وہاں سے اس کو گھر لے آئے اور گھر لا کے کہا ازواج محترم کو کہ اس کے کپڑے بنائیں، اس کا بندوبست تیار کریں. اب اس زمانے میں بھی اگر کوئی بچہ اس طرح باہر سے آئے تو آپ کو 1-2 گھنٹے تو لگیں گے گھر میں اس کے کپڑے. صحابہ آئے کہ عید کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا لوگ تھے، انہوں نے کہا وہ نماز پڑھ لیں. محمد کی نماز تب ہوگی جب یہ بچہ تیار ہو پڑا. اب یہ بات جو ہے اگر یہ ایک نظم کی شکل میں آ جائے اور بچپن میں 3-4 سال میں بچہ یہ پڑھے تو اس کا افق کتنا ذہن کا پھیلے گا کہ ہمارے پیغمبر تھے، خلیق تھے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا اور غریبوں کے لیے ایک وہ فضا بنے گی. پھر یہ بھی ہے کہ بچے کا ہونا شامل ضروری ہے، باقی جو مرضی ہو جائے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے نصابات بنائیں اور اس قسم کے نصابات کو ہم شامل کریں نصاب کے اندر. مجھے وارسا یونیورسٹی میں ایک لیکچر دینے کا موقع ملا، وہ سما پہ تھا، سما کے موضوعات پہ. تو میں نے دیکھا جو میڈونا ہے بہت بڑی سنگر، اس کا جو 5 مئی 2005 کا والیوم ہے وہ مولانا روم کی شاعری پہ ہے. مولانا روم کا نعتیہ کلام اور دوسرا کلام اس نے انگریزی میں ٹرانسلیشن میں گایا، اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ قرآن کیلیگرافی کے سیٹ لگے سارے. اگر اس قسم کے واقعات کے ہم 8ویں 10ویں 12ویں جماعت پہ کریں کہ غیر مسلم بھی اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی ایک بات ہوگی نعت کے ساتھ. اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گوئٹے نے حضور پہ ایک نعت لکھی تھی
جس کا علامہ اقبال نے ترجمہ بھی کیا، اگر وہ ترجمہ شامل نصاب ہو جائے، اور اس طرح جو باہر کے دوسرے لوگ ہیں جس میں مارٹن لنگز ہیں، شون ہیں، ٹیٹس برکھارٹ وغیرہ ہیں، جن لوگوں نے اسلام کے حق میں لکھا، ان کی باتیں نظمیں بنا کے آ جائے تو ہمارے یہ آفاق کتنے وسیع ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس موضوع پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب بھی ہوگا جب آپ چاہیں گے۔ اگر آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں کرے گا۔ آپ پانی کا گلاس لے کے ہونٹوں پہ رکھ لیں اور 10,000 دفعہ قرآن شریف پڑھیں، وہ آپ کے ہونٹوں کے اندر نہیں جائے گا، وہ جب تک اسے ٹلٹ کر کے اندر نہیں لے جائے۔ قرآن کریم میں یہ لکھا ہے، قرآن کریم کا ہی یہ سبق ہے کہ جب تک عمل نہیں کریں گے، ہر بندہ اپنے عمل کا رہین ہے، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہیں گے تو کم سے کم اپنے بچوں کو حضور کے اسماء، حضور کی بہت ساری باتیں، بچپن میں جب وہ اسکول میں جائیں تو اپنے نصابات کے ساتھ کچھ باتیں ان کے پاس واقعیت ہوں۔ یہ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بچوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا میں فن لینڈ واحد ملک ہے جس نے آج سے 2 سال پہلے نصابات ہی ختم کر دیے۔ ان کا کہ آئیڈیاز پڑھائیں بچوں کو، اور ٹیچر اپنے طور پہ دیکھے کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یوں وہ تقریباً 2200 سال پہلے جو ابتدائی اکیڈمیز تھی، افلاطون کی، سقراط کی، ارسطو کی، وہاں پہنچ گئے۔ اس زمانے میں بھی تعلیم ایسے تھی کہ ایک استاد کھڑا ہوتا تھا بیچ میں اور سوال کرتے تھے لوگ کہ روح کیا ہے، وقت کیا ہے، تو وہ جواب دیتے تھے۔ تعلیم سکھانے کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے ہی سوال۔ جب آپ اچھا سوال کرتے ہیں تو اچھا جواب آتا ہے۔ اچھا سوال کرنا سیکھیے۔ اچھا سوال کرنے والا خود ایک بہت بڑا ٹیچر ہوتا ہے۔ جب وہ سوال کرتا ہے تو دوسرے کے اندر سے اس کی دانائی لیتا ہے، پھر یہ دانائیاں منتقل کیجیے دوسرے لوگوں تک۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کرتے کچھ ہیں، ہم وہ نصاب پڑھانے پہ مجبور ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے پیچھے سے، لیکن پھر بھی اچھا ٹیچر اپنی بات کرتا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے سماج کو بدلیں گے، جب ہمارے اچھے وزرائے تعلیم ہوں گے، جب ہم اپنے ان لوگوں کو کہیں گے کچھ کریں، تو اپنی ذمہ داری سے فیل کریں سارا۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، نصاب جو ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا بچے کی تربیت کو۔ نصاب کا لفظ نسب سے نکلا ہے، اور نسب کا مطلب یہ ہوتا ہے رجوع کرنا اپنے اصل کی طرف، مقصد کی طرف، سارا اندر جان گزین کرنا۔ جب چھوٹے بچوں کو آپ کوئی چیز بھی سکھاتے ہیں وہ ساری عمر کبھی نہیں جاتی، اور ساری دانائی جو ہے وہ 5 سال سے 7 سال تک بچہ سیکھ لیتا ہے۔ باقی اس کے گرووز کام ہی نہیں کرتے سارے، یہ باقی وہ اپنے آپ کو فرنش کرتا ہے۔ عقل ساری وہی ہے۔ جب آپ نے بچے کو سکھا دیا کہ بیٹے یہ اگر لائٹ خام خواہ جا رہی ہے اس کو بجھا دینا ہے، اگر پانی گر رہا ہے تو اس کو بند کر دینا ہے، تو یہ بات اس کے اندر سے کبھی نہیں جائے گی۔ تعلیم کا واحد منبع چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، انہیں سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے، اور اس کے بعد کوشش کی جائے ہر سطح پہ۔ اسلام کی بہت بڑی تعلیمات نعت کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑی بڑی کتابیں، خطبے لوگ نہیں سنتے بچے، لیکن شعر جو ہے وہ ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس کے اندر بہت بڑی باتیں ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹی سطح کی نظمیں لکھی جائیں، لکھوائی جائیں، اور جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ ان کے پاس گناہ کا وہ تصور نہیں ہے، معصوم لوگ ہیں، انہیں بتایا جائے ہمارے یہ پیغمبر تھے، انہوں نے یہ ہمیں پیغام دیا، ہمیں کہا والد کا احترام کریں، والدہ کا کریں۔ غریب وہی جو دعا کے اندر کہا گیا وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، وہ اٹرنل رولز ہیں، وہ یہ ٹارچز ہیں، یہ وہ مشعلیں ہیں جو پوری زندگی میں کام آتی ہیں۔ تو طاہر سلطانی صاحب نے ایک رستہ اوپن کیا ہے۔ یہ ایک بساط، ایک انسان، ایک اکیلا بندہ کیا کر سکتے ہیں، توجہ دلائی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پہ ان کانفرنس پہ کئی چھوٹے چھوٹے سیمینارز کروائیں، اس میں ورک شاپس کرائیں، اس میں یہ دیکھیں کہ کون سی نظم کس قابل ہے، کس ہے۔ بس علامہ اقبال کو آپ لے لیں، علامہ اقبال کی جو ذوق و شوق ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، یہ ایم اے کی سطح کے لوگ جو ہیں وہ اسے سمجھیں گے۔ اگر آپ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں یہ پڑھو، لمحات و نذیر کا یہ کریں چھوٹے بچوں کو، تو وہ اسے نہیں پڑھے گا، وہ اس کی زبان رٹا لگائے گی، لیکن اس کے اندر ہم آہنگ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بھی اور بہت ساری نظمیں ہیں۔ تو ہر سطح پہ جیسے عرفان صاحب نے کہا، ہمیں ایک گروپ بنانے چاہیے اپنے اپنے طور پہ۔ یہ جو میرا 25 صفحے کا مقالہ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کس سطح پہ۔ لیکن آپ کو ایک اشارہ دلانا مقصود تھا کہ آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم سیمینار اور کانفرنسیں کرتے تھے نعتوں کی، کبھی کسی کی نعت پہ شعر پڑھ دیا، کبھی کسی کی کتاب پہ پڑھ دیا، وہ متفرق تھے۔ یہ پوری دنیا میں جو ٹاپک اورینٹڈ جو ہے، یہ پہلی کانفرنس ہو رہی ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ کراچی جامعہ میں ہو رہی ہے۔ یہ باتیں بڑی بڑی دانشگاہوں سے ہونے چاہیے۔ ہم لوگ مضافات میں بیٹھنے والے سب سوچ سکتے ہیں، آپ اس کو مربوط کر سکتے ہیں، آپ اس کو نصاب دے سکتے ہیں۔ جیسے منہاج یونیورسٹی نے پہلی بار نصاب بنائے نعت کے، اب وہ بی ایس کی سطح پہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 1991 میں پشاور یونیورسٹی نے نعت کو شامل نصاب کیا ایم اے کے نصاب میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں، ان کو مربوط ہونا چاہیے۔ جب یہ مقالات جو یہاں پڑھے گئے، لکھے گئے، چھپ جائیں گے،
اور بہت سے لوگ اس پہ سوال کریں گے اور کریں گے تو بات ہوگی. یہ باتیں سالوں کی ہیں, اشروں کی ہیں, لیکن جو 75 سال کا ہمارا ایک لا علمی ہے اسے دور کرنے میں پتہ کتنی دیر لگے. ہمیں بڑا وقت ضائع کر دیا, ہم نہ اچھی قوم بن سکے, نہ اچھا نظام بنا سکے, نہ اپنی زبان کی حفاظت کر سکے. اب ہمارے بچے لینگوئل کرائسس کا شکار ہیں, وہ بہت ساری زبانوں میں الجھے ہوئے ہیں. وہ پڑھتے کچھ ہیں, وہ پڑھتا ہے بفلو, بھینس, میں, مجھ, گارا کے 4 اس کو اسٹیجز پہ کام کرنا پڑتا ہے. اور جب باقی ملک ہیں وہ ایک ہی چیز پڑھتے ہیں, ایک پڑھتے ہیں. یہ جس کی طرف صدیقی صاحب نے کہا پہلے, جاپان میں ان کی شکست کے موقع پہ ایک کتاب ہے ڈگنیٹی آف سرنڈر. اس میں یہ شک تھی کہ ہمارے نصاب تعلیم کو کیا رسم الخط کو بھی نہ بدلا جائے. ہمارے کئی بار یہ کوشش ہوئی کہ اس کا روم رسم الخط کر لیں. روم رسم الخط میں بہت ساری شیڈز غائب ہو جاتی ہیں, جیسے توبہ کا لفظ ہے, مدینہ کا لفظ ہے, محمد کا لفظ ہے. آپ انگریزی میں لکھیں گے تو اس میں وہ اس کی کیفیات ہیں جو اس کے لکھنے میں آتی ہیں ساری, جو اس کی کیلیگرافی کے اندر ہے ساری. تو جاپان نے اپنے نظام کو بھی معصوم کی, نظام تعلیم کو اور اپنی کیلیگرافی کو بھی کیا, اور یہی وجہ ہے کہ پھر دوبارہ زندہ قوم بن کر. مایوسی کی بات ہے اگر حکومت یہ نہیں کرتی تو کیا کیا جائے. اگر ہمیں ہمارے اکابرین ایسے ملے ہیں تو کیا ہے, سنبھل ہی جائے جو یہ ناخدا اتر جائے, یہی تو بوجھ ہے اس ڈوبتے سفینے کا. جو ہمارا سفینہ ڈوب رہا ہے اس پہ ہمارے وہی لوگ بوجھ بنے ہوئے ہیں جو اسے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن اپنے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ آپ کی پازیٹیو لائبلٹی ہے. قیامت میں آپ نے جواب دینا ہے قرآن اللہ میاں کو کہ آپ نے بچے کو کیا سکھایا. اگر باہر آندیاں چل رہی تھی تو 2-4 مشعلیں اس کے ہاتھ میں دے سکتے تھے. حضور کے اسماء سکھائے, چھوٹے چھوٹے واقعات سکھائے, وہ واقعات جن کا معجزات سے کم تعلق ہو, حقیقی زندگی سے زیادہ ہو. جیسے میں نے وہ بچے والا واقعہ سنایا. آپ کی سیرت کے تمام پہلو ہمارے اندر موجود ہیں. ان میں ہمیں نظمیں لکھنی چاہیے. غزل جو ہے بچوں کے نصاب میں کام نہیں آئے گی. غزل کی صنف بنیادی طور پہ اپنے اندر ایک رضا کاری رکھتی ہے, وہ مربوط نہیں کرتی. ہمیں مربوط میسیج دینے کے لیے نئے نصاب بنانے چاہیے, نئے لفظیات تلاش کرنے چاہیے, دوسری جماعت کے بچے کے, تیسری کے, چوتھی کے, 5ویں کے. اور یہ کام اپنے طور پہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. انہیں مربوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پہ یا جامعات کی سطح پہ کوئی کام ہو. میں آج کا بہت ممنون ہوں, آپ نے بہت توجہ سے بات سنی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو ہم جو سوچتے ہیں ہم اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے. یو کین ڈو وٹ یو تھنک بٹ یو کین ناٹ تھنک وٹ یو تھنک. آپ غور کریں کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ اپنی مرضی سے نہیں سوچتے. اگر آپ اپنی مرضی سے سوچتے تو ہر بندہ اقبال, رومی اور غالب بن جائے. اللہ نے آپ کو عطا کرنی ہے سوچ, لیکن اس کے لیے آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا. ہم ساری عمر سوچ میں نے یہ کیا, آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ جو ان کے ذہن میں بات ڈالی گئی ہے طاہر سلطانی صاحب کے, یار نصاب پہ توجہ دو, باقی تو نعتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ ایک آئیڈیا آیا اور اب آپ نے اس کی آبیاری کرنی ہے, آپ نے اس کے آگے جانے. بہت شکریہ آپ کا, بہت خوشی ہوئی مجھے, اور مجھے یقین ہے کہ اس کے ثمرات آئندہ والے ہمارے جامعات کے نصابات میں ظاہر ہوں گے. ہم اس پہ اپنے طور پہ بھی کام کریں, جیسے نعت اطفال جو ہے صدیقی صاحب کی کتاب ہے, باقی لوگ بھی لکھ رہے ہیں, ہمیں اس کا انتخاب کرنا ہوگا. پھر یہ ایک بات ہے. دوسرا جو سائنسز آپ کی ہیں, بایولوجی ہے, باٹنی ہے, نیوکلیئر فزکس ہے, کوانٹم فزکس ہے, اس کو اپنے قرآن کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر آپ اس کے آدھ گھنٹے بعد یہ ایک اور کانفرنس کرنا چاہیں تو میں بتاؤں گا کہ ہمارا دین ہمیں کیا کچھ بتاتا ہے. ذرا آپ کو پتہ ہے کہ پتے آپ کو دیکھتے ہیں, پتوں کے اندر ہیومن لینزز کی طرح باقاعدہ آئیز ہوتی ہیں باقاعدہ. اگر آپ مائکروسکوپک ایکوپڈ لینس کے ساتھ اس کی تصویر کھینچے تو آپ پتوں کے اندر موجود ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہوا جو ہے ٹیپ ریکارڈر ہے, آپ ہماری آوازیں سن رہی ہے. یہ ساری کی ساری سائنس وہ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں, جو بھی ذرہ نیکی کا یا شر کا, وہ ریکارڈ ہو رہا ہے سارا. آپ کے ڈی این اے کے اندر جو سسٹم موجود ہے پورا ٹیپ ریکارڈر ہے. اگر آپ قرآن کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کریں گے تو کتنا آپ کا اعتماد بڑھے گا. 2 سال پہلے جس کو نوبل پرائز ملا, اس بات پہ ملا کہ اگر پانی کے اوپر آپ دوبارہ اثرات مختلف ڈال لیں تو اس کا سب ایٹامک لیول پہ اس کا سسٹم ہی بدل جاتا ہے. آپ 2 گلاس پانی کے لے لیں, ایک کو قرآنی آیات پڑھا کریں, یہ دم کرتے ہیں, اور ایک پہ کچھ اور کریں, اور سب ایٹامک لیول پہ اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے, کیمسٹری بدل جاتی ہے. یہ ڈاکٹر اسکیمو نے 2 سال پہلے جس کو نوبل پرائز ملا. تو یہ تو ہماری چیزیں اندر موجود ہیں. مائیں دم کرتی ہیں بچوں کو, ماں کا ہاتھ جو ہے وہ تھراپی کرتا ہے اس کا. جب لوری دیتی ہے ماں اس کو تو اس کو ایک تھراپی کی طرح اس بچے کو ایسا ایسا سکون مل جاتا ہے سارا. ماں جب لوری نعت کی پڑھتی ہے تو نعت کا لفظ اس کے اندر راسخ ہو جاتا ہے, اور نعت کا وہ لفظ اس کے لاش اور میں چلے جاتا ہے پھر سارا. یہ سارے کا سارا سسٹم قرآن کے اندر موجود ہے.
آپ ذہین لوگ ہیں, آپ اس کو نکالیں. اور بڑی بات ہو اگر سوال جواب کی شکل میں کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کرنا چاہیں, ورنہ یہ باتیں تو کبھی ختم نہیں. میں اس کا یوں سمیٹتا ہوں 3 فکروں میں کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا مذہب موجود ہے. وہ مذہب سائنس کے ہر معیار پہ پورا اترتا ہے, اور اس پہ لکھی گئی نظمیں جو ہیں وہ ہماری شاعری کا حصہ بن سکتی ہیں, جن کو ہمیں نصاب میں لانا ہے. اگلی حوالے سے آپ کو سوال کرنا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. فرمائیے. آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ موجودہ عہد میں جیسا کہ سمجھ کی ہے کہ جب قرآن شریف جیسی عظیم کتاب موجود ہے تو سب سے پہلے اس پہ نظر کی جائے, اس سے مستفید ہوا جائے بچوں کو. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی کچھ سائنس سے فزکس کا تعلق رہا ہے سائنس سے, کہ پرانی تعلیمات کو سائنسی اور موجودہ عصر حاضر کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے, مربوط کرنے اور اس کو نصاب کا حصہ بچوں کے حوالے سے بنانے کے لیے کیا ماہرین موجود ہیں یا ان کی اپنی تربیت ہو؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ نے کبھی خود اس پہ جو کہ نیوکل فزکس ہے یا کوانٹم فزکس پہ غور کیا؟ اگر ایک ذرہ جو ہے, ذرے کو آپ توڑ کے اس کا ایک سرا مریخ پہ رکھ دیں اور ایک سرا یہاں رکھ دیں تو اس پہ جو آپ اثر کریں گے وہ وہاں اس پہ بھی ہوگا. ٹائم لیسنس کے اندر آپ لوسی فلم دیکھیں, LUCY, یہ کائنات پوری ہے کہ جڑواں بچوں کی طرح جڑی ہوئی آپس میں ساری نا. گو مکانی حدیں دور کرتی گئیں, ہم زمانی حدوں میں ہم آہنگ تھے, وہ بھی راتوں کو اٹھ کے روتا رہا, ہم بھی آران پہلو بدلتے رہے. یہ جو ہے نا ہمارے اندر چیزیں جو ہیں, جب یہ بیٹھیے تجھے کہ جب یہ FRCS کا نصاب بنا 1928 میں, اس کے ساتھ ایک پیرلر بنا رائل سائیکک سوسائٹی لندن میں. اس میں یہ تھا کہ یہ جو لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں ان کو منع نہ کرنے دیں اور ریکارڈ کر لیں. جیسے آپ کہیں میں نے اڑن تشتری دیکھی یا مجھے یہ خواب آئے تو میں نے یہ دیکھا, تو وہ ریکارڈ کرتے کرتے میور نے سروائیول آف دا ہیومن مائنڈ کے نام سے 2 کتابیں شائع کی. اس میں اتنی دانائیاں موجود تھیں کہ آج جو ہے وہ ہمیں اس کا نظر آتا کیا ہے. میرے پاس ایک پرنسپل صاحب آئیں کہ جو میں خواب دیکھتی ہوں صبح برا ہو جاتا ہے, تو میں تو پریشان ہوں, کوئی بندہ مر گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, تو مجھے اس سے بچائیں, کیا کرنا ہے. میں نے کہا کیا بچانا, تو اسے باتیں ہوتی رہیں. اس کا اتنا زیادہ اس کے اندر کا نظام مختلف تھا کہ جب 9 بجے پرچہ ہوتا اسکول کے زمانے سے ہی, اور آدھ گھنٹہ پہلے بچے پہنچ جاتے تو وہ اس کے سہیلیاں پوچھتی کہ آج پرچے میں کیا آنا ہے, اور وہ بتاتی کہ میں نے رات پرچہ دیکھا تھا یہ ہے. اب ایک بار ایسا پرچہ ہوا کہ وہاں لکھا ہوا تھا اس میں سے کوئی آپ 9 میں سے 6 سوال کریں یا 10 میں سے کریں. تو اس پرچے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج تو آپ غلط نکلی ساری, ہمیں سوال 12 آئے ہیں اور 6 کرنے, آپ نے کہا تھا 9 میں سے آئیں گے. اس نے کہا 9 میں سے تو آئے ہیں. اسے اپنا پیپر دکھایا, اس میں 9 تھے. اس زمانے میں سائیکلو اسٹائل پرچے ہوتے تھے, پیچھے والا اس کا چھپا ہی نہیں تھا. وہ اس کو جو پرچہ دیا گیا, وہ انسان کے اندر اتنی فیکلٹیز ہیں کہ بہت ساری باتیں. اس پہ مقدمہ روح ایک کتاب ہے, وہ پڑھیں. وہ آپ کے اندر کی جب فیکلٹی بیدار ہو جاتی ہے نا, تو آپ وہ بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں جو آپ عام بندہ نہیں دیکھتا. یہ جو دیوانے ان کی باتیں پیار سے سنا کریں, ماؤں کی, دادیوں کی نا, انہیں جو نظر آتا ہے نا ہم کو نظر نہیں آتا. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے, اگر آپ چاہیں تو میں اپنا سفر معطل کر سکتا ہوں. انسان کے اندر ہیڈن بہت زیادہ ہے. یہ جو میکسیمم کہا گیا کہ 7 یا 9.25 جو ہے دماغ آئنسٹائن نے اپنے کیا, اگر یہ 40 تک بھی آ جائے تو آپ ٹیلی ٹرانسپورٹیشن, آپ کہیں یہ گلاس میرے پاس ہے, گلاس آپ کے پاس آ جائے گا. یہ چیزیں موجود ہیں. جو حنانہ کا وہ رویا تھا نا ستون, ایک لکڑی روئی تھی کہ حضور جب چلے گئے نئے ممبر کی طرف, تو اس نے کہا میرا ساتھ آپ چھوڑ گئے. گویا اس کے اندر بھی حصے موجود تھیں, اس کے اندر بھی حصے موجود تھی کہ جو روزانہ میرا ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں وہ نہیں لگے. نطق آبو, نطق خاکو, نطق گل, ہست محسوس ہوا سے اہل دل. مولانا روم کہتے ہیں کہ جو اہل دل ہیں وہ ہوا کی زبان بھی سمجھتے ہیں, مٹی کی زبان بھی سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے, یہ قدرت خود بخود آپ کے اندر کھل لگی. ورنہ قرآن ایک کتاب ہے, پڑھتے رہیں اسے جب تک آپ متوجہ, اور جب متوجہ ہوں گے تو اگلی آیت ہی آپ اپنے آپ کھولے گی سارے. اور اس کے بعد وہ ٹیلی کریں جو جدید سائنس ہے ہماری, ہر سائنس میں سورہ الانبیاء ہی پڑھیں پورا. ایک سورہ طلاق کی آخری آیت ہے جس میں یہ ہے کہ اس طرح کی اور زمینیں بھی موجود ہیں, آسمان بھی. حضرت ابن عباس کہتے تھے اگر میں اس کا تمہیں ترجمہ بتاؤں مجھے ڈر ہے تم کافر نہ ہو جاؤ, کہ جیسے یہ زمین ہے اور بھی زمین ہے, جیسے یہاں آدم ہے وہاں بھی آدم ہے. الزمین بارہا روئیدہ ہیں, مولانا کہتے ہیں ہم زمین سے کئی بار نکلے ہیں. یہ بہت قریب ہے, اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. 20-25 دنوں میں نا اب کہیں نہ کہیں باہر سے سگنل ہمیں ملنے والے ہیں. یہ کائنات اتنی بیکار نہیں ہے.
حیا رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. آپ کو دیکھنے کی بات ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے معنی قرآن بھی کھولے گا, احادیث بھی کھولیں گی ساری. جب بچپن میں 55 میں 1900 میں ہم پڑھتے تھے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ گھر گھر سے میوزک کی آواز آئے گی, تو ہم حیران ہوتے تھے کیسے آئے گی. اب ہمارے اندر سے آ رہی ہے, دائیں بائیں ہمارے نماز پڑھتے ہوئے, طواف کرتے ہوئے, آرام کے اندر سے یہ اسپیکر آ رہے ہیں سارے. گویا 20-30 سال میں حدیث کی بہت ساری وہ باتیں ہم پہ واضح ہو گئی ہیں کہ جو اس زمانے میں بڑی مشکل تھی. اور یہ بھی دیکھا کہ تصور وقت کے ساتھ بدلتا ہے. جب ہمارے دادا پر دادا کہتے ہیں اللہ اکبر ہے, بڑا عظیم ہے, تو اس کے ذہن میں سمندر کا تصور تھا, پہاڑ کا تھا. اب ایسی بڑی گلیکسیز دریافت ہو گئی ہیں. ایک ابھی فروری میں ہوئی ہے جو 1.5 کروڑ نوری سالوں سے جائے تو پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اب اللہ اکبر کا تصور اور ہے. اللہ اکبر کا تصور آج کے بندے کا, سائنسدان کا, جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی ملتی ہوئی غذا دیکھتا ہے, وہ جو دیکھتا ہے تصویریں ساری موجود ہیں. ہمارے شہر کی جو عرفہ کریم تھی وہ اس ٹیم کے اندر تھی جو آوازیں کشید کر رہی تھی ہواؤں کے اندر سے, پرانے لوگوں کی ساری آوازیں, آدم کی آوازیں, حضور کے خطبات یہاں موجود ہیں. ہمارے سائنس کے لوگوں کو یہ چاہیے کوانٹم فزکس میں فاصلوں سے ہٹ کے ان باتوں پہ غور کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگ پیدا کریں. لیکن کچھ کریں گے پھر ہی ہے نا, سوچنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو. اور کوئی سوال بچے ایسا کریں فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا گونگا بندہ نہیں پڑھتا؟ گونگا بندہ پڑھتا ہے نا. 2-3 ناول پائزر گونگے بھی تھے سارے. آپ سمجھے تمام دنیا گونگی ہے, بیوقوف ہے, میں نے کچھ کام کرنے پھر کام ہوگا. اگر آپ دوسروں کی جگہ پھر نہیں ہوگا. آج کا نعرہ یہ ہے, حق اچھا ہے اور حق کے لیے مرنا اچھا, کوئی اور مرے تو اور اچھا. آج کا نعرہ تو یہ ہے. آپ کہیں گے میں نہیں مرنے سے, آپ یقین جانیں جب آپ قرآن کریم کھول لیں گے کوئی بھی اقبال کا شعر بھی, تو اس کے اندر سے نئی معنویت ظاہر ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو بدلے ہوئے محسوس کریں گے. حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے اس کا خسارہ ہے. ہر روز کوئی نیا لفظ, کوئی نئی آیت, کوئی نیا اقوال, کوئی بزرگوں کے پاس بیٹھی ہوئی بات. آپ سوچیے آپ کے اندر پوری دنیایں موجود ہیں. آپ کا ہر ایک جو ذرہ ہے وہ خود ٹیپ ریکارڈر ہے. سائنس سے برج کریں اس کو, اور اس کے بعد دیکھیں کتنا کچھ آپ کو نظر آئے گا. سارا آپ بالکل مختلف لگے ہوں گے سارے. سوچنے کی بات ہے اگر ہم فکر ہی نہ کریں گے. قرآن کریم میں کتنی بار ہے غور کرو, فکر کرو, ہم کرتے نہیں. جیسے دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں. ایک الہامی صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کا جیسے 1953 سے پہلے یہ سوئی گیس موجود تھی یہاں, ہمیں پتہ نہیں تھا. اب ہم استعمال کرتے تو بے درخت کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی جو بہت بڑے بڑے خزانے موجود ہیں, اثاثے ہیں, ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. جب آپ غور کریں گے, مکاشفہ اپنے آپ سے کریں گے کہ اللہ میاں تو نے مجھے بندہ بنایا مختلف لوگوں سے, تو مجھ پہ کوئی ایسی حقیقت روشن کر جو مجھ کو منور کر دے, تو آپ اس کے اثرات دیکھیں گے. اصل میں بندے ڈھونڈنے پڑتے ہیں, بندے خود نہیں ملتے آ کے. وہ بائبل کا فکر ہے نا کہ کھٹکھٹاؤ دروازہ کھولے گا تمہارے لیے, بولو پھر جواب ملے گا. ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, فیسیں دیتے ہیں, داخلہ لے کے گھر چلے جاتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو موجودہ نظام ہے, میں اس میں شروع سے شامل ہوں. ٹوٹل سرنڈر, کمپلیٹ سبمیشن, کوئی بندے نہیں پیدا کر رہا. اب ہمارے ایم اے, ایم ایس اور ایم فل اور پی ایچ ڈی والے وہ لوگ ہیں جنہیں بنیادی 4-5 باتوں کا نہیں, 4-5 چیزوں کا نہیں پتہ. یہ ہمارا نظام ہے. جب آپ کو یہ شعور ہو گیا, آپ خود اپنا نظام وضع کریں. آپ خود بنے کہ میں نے مختلف بننا ہے. اپنی سہیلیوں میں, دوستوں میں, وہ صوفی کی کہانی اس قسم کی کتابیں پڑھیں. سائنس کے حوالے سے قرآن کریم کو دیکھیں. ہر رب العالمین جب آ گیا شروع میں, تو رب العالمین کے کئی عالم ہیں. پہلے لوگ کہتے ہیں عالم جمادات ہے, عالم حیوانات ہے. اب عالم اور بھی بہت سارے ہیں. سمندر کے اندر بہت بڑی دنیایں موجود ہیں. پارتھینوجینیسس کو پڑھیں. سمندر میں ایک ایسی مچھلی جو 2 سال میل رہتی ہے, 2 سال فیمیل رہتی ہے. اتنی بڑی غذا. اس کے بعد میٹیورولوجی پڑھیں, اس کے بعد جغرافی پڑھیں. سارا یہ ساری اللہ میاں چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں. جس طرح ایک شاعر کہتا ہے میرے شعر کو سمجھے ورنہ مایوس ہوتا ہے, تو اللہ کتنا سوچتا ہوگا یہ لوگ پڑھتے نہیں, مجھے غور ہی نہیں کرتے مجھے. اور صرف سائنسی حوالے سے پڑھیں, سائنسی حوالے سے. میں باہر کی یونیورسٹی میں میرے کئی لیکچر گئے, آپ بڑی نعت لکھتے ہیں, ایک بندے پہ اتنا کچھ لکھتے ہیں. میں نے کہا اگر تمہیں یہ کوئی بندہ بتائے کہ 1400 سال پہلے ایک بندہ غاروں میں روتا تھا تمہارے لیے,
کہ میرے بعد وہ بندے بھی آئیں گے, ان کی حفاظت کی جائے, اللہ سے دعا کرتا تھا, تو تم ان کا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ میں نے کہا ہمارے تو اتنے احسانات ہیں, ہمیں تو اٹھنا بیٹھنا, شادی بیاہ, کھانا کھانا, ہمیں تو یہ بھی نہ آتا اگر حضور نہ بتاتے. اور جنہیں نہیں آتا آپ ان قوموں کا حال دیکھ لیں سارا. آپ اللہ پہ یا حضور پہ احسان نہیں کر رہے, انہوں نے ہمیں رستہ دیا ہے اور رستہ صحیح ہے, اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی کریں, اگر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے, کون سی سائنس اس کی مخالفت کرے گی؟ اگر یہ کہا جائے کہ کسی کے بارے میں غلط سوچو بھی نہ, غیبت کا کتنا بڑا تصور ہے. ایک سفر پہ حضور اکرم نے ایک بچے کو حضرت عمر فاروق اور ابو صدیق کے ساتھ کیا کہ تمہارا خیال کرے گا, ایک بیجا ساتھ. وہ صبح ہوئی تو دیکھا وہ سویا ہوا تھا, تو آپ نے کہا یہ عجیب ہے, لڑکا ہمارے لیے آیا تھا, یہ سویا ہوا ہے. خیر انہوں نے اپنا ناشتہ وغیرہ تیار کیا. جب واپس حضور کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا اگر وہ سو گیا تھا. یہ بات بھی کیوں کی؟ جہاں آپ کے اتنا زیادہ خیال رکھا جائے کہ آپ کسی کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتے, تو پھر کتنا اچھا مذہب ہو جائے گا. ہمارے یہاں چغلیاں, غیبتیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. فلاں جی کھانا خراب ہے, یہ کھانا خراب ہونے تھا, ان کا باورچی جو ہے وہ بوڑھا ہے, فلاں ہے, یا راجپوت ہے, یا فلاں ہے. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل جلاتے ہیں. آپ اچھے بچے بنیں, اچھے لوگ بنیں, والدین کو محبت سے بتائیں, نئے لوگ کو بتائیں, اور کوئی بات خواہ خواہ قبول نہ کریں. سائنس کی کسوٹی پہ اگر بڑی سے بڑی بات میں روح کیا ہے, قبر کے اندر کیا ہوتا ہے, پیرلل نظام کیا ہے, خواب کیا ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, اس کو بالکل جدید سائنس کے حوالے سے پڑھیں, آپ کا اعتماد بڑھے گا. جب یہ میں پڑھتا ہوں کہ نوبل پرائز فلاں کو ملا, میرا دل بڑھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا ایسی باتیں تو ہم بزرگوں سے بھی پھونک مارا یہ ہو جائے گا. یہ دم درود وغیرہ باقاعدہ سوتے ہوئے کچھ پڑھ کے اپنے اوپر پھیر لینا, یقین یعنی یہ صرف باتیں نہیں ہیں. یہ باتیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سائنٹیفکلی اس کو جو ہے باقاعدہ پروف کیا جا سکتا ہے کہ یہ باتیں موجود ہیں. اب اگر ہم اس کا تجربہ ہی نہ کریں گے تو پھر کیا ہے؟ ان باتوں کو نظموں کا موضوع بنائیں, بچوں کی نظمیں لکھیں, بچوں کو یہ سکھائیں, بچوں کے نصاب میں شامل کریں اور محبت سے پڑھائیں. ان پہ زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالیں. بہت بوجھ لمبی اس قسم کی باتیں, میں مر گیا, لٹ گیا, گناہ گار ہو گیا, اس بچے کو بیچاروں کو کیا پتہ سارا, وہ تو سارا وہی ہے نا. یہ خام کا الجھنے والی بات ایسے ہے جیسے ایک بندہ کہیں آیا لکھنؤ سے, اس نے دیکھا گول گپے بک رہے ہیں. اس سے پوچھا بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا گول گپے. اس نے کہا بھائی عددن بیچ رہے ہو یا وزنن بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو گول گپے بیچ رہا ہوں. کہ یہ تول کے بیچو گن کے, بھائی عددن بیچو یا وزنن؟ وہ کہتا بھائی میں تو گول گپے. اتنا بوجھ ڈالنے کا بچہ پریشان ہو جائے نا. بچے کو بچوں کی زبان میں, طوطی زبان میں, جو رک کے قرآن شریف پڑھتے ہیں نا, اسے ڈبل ثواب ملتا ہے. تو چھوٹے بچے کو محبت کے ساتھ ایک ہی اگر آپ نعت اچھی یاد کرا دیں, حمد کرا دیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. تاکہ 5-6 سال کے بعد ہمارے گھروں میں وہ بچے جب بڑے ہو جائے, بچیاں, تو وہ اپنے لوگوں کو بتائیں. جی آپ کا سوال کوئی؟ جی دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا براہ راست ہر بندے سے رابطہ ہے. جو آپ فیل کریں وہ کریں, دوسروں کی ذمہ داری قبول نہ کریں. اپنے آپ کو بچا لے ایک بندہ تو صحیح ہوا نا. یہ جو ہم کہتے ہیں دوسروں کو, یہ وہ نہ کریں. آپ اپنا سوچیں کہ میرے احوال کیا ہے, میں کیا تبدیلی لا سکتا ہوں. تبدیلی کا مطلب نصاب سے ہے. نصاب ہوتا ہے ایسا راستہ جس پہ آپ نے چل کے کچھ کرنا ہے. اپنی زندگی کا نصاب بدلیں, روزمرہ کا نصاب بدلیں, بچوں کا بدلیں. باقی بیٹے جب ادھر آپ چلیں گے تو بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ سب کا.